بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فرض کے بارے میں، حاجی کے لیے قربانی کرنا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 196، جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھائے، یعنی حج کے دنوں میں عمرہ بھی کرے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، جو بھی اسے میسر۔ حج کی 3 قسمیں: حج افراد، حج کے دنوں میں صرف حج کرنا، عمرہ پہلے کرنا ہے، ایک ہے حج قران اور ایک ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ ذی الحجہ میں جائے بندہ عمرہ کرے، پھر احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھے، ٹھیک ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے دنوں میں عمرہ کیا، اس کے بعد احرام نہیں کھولا، مسلسل حج کے دنوں تک کیا کیا؟ احرام باندھے رکھا۔ احناف کے نزدیک حج قران افضل ہے، لیکن حج کی مشکل ترین قسمیں ہیں۔ اچھا، یہ جو حج افراد ہے نا، یہ جو کرے گا اس کے لیے وہاں قربانی کرنا نہیں ہے، لیکن حج تمتع اور حج قران کرنے کے لیے، حج تمتع کرنے والوں کو متمتع کہتے ہیں اور حج قران کرنے والوں کو قارن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے لیے وہاں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور سمجھیں، حج کے دنوں میں حاجی جو وہاں قربانی کرتے ہیں، وہ حج کی قربانی ہوتی ہے شکرانے کی۔ اگر کسی جو لازمی جو حج کرنے جاتے ہیں تو قربانی واجب ہوتی ہے، اس نے اپنی واجب قربانی یہاں کرنی ہے، اور حج کی قربانی کہاں کرنی ہے؟ وہاں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، فجر کی سنتوں میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں برابر 1 مہینہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں ہلکی پڑھتے تھے، یعنی تھوڑی سی قرات کرتے تھے۔ فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، مسنون قرات فجر کی سنت، ٹھیک ہے، یا اس کے برابر قرات کرتے۔ فجر کے فرض لمبے پڑھنے اور سنت کیا کرنی؟ مختصر پڑھنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمولیت، آپ اسے قرات نہیں کرتے تھے، لیکن عبداللہ بن عمر کہتا ہے کہ میں 1 مہینہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ایک گناہ کے بارے میں، جمعہ چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 جمعے مسلسل معقول سمجھ کے چھوڑ دیں، تباہی ہے، سویا رہا کیونکہ تھکا ہوا، ٹھیک ہے، جمعے کا اہتمام نہیں کہ چھوڑ دے جمعہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے۔ جو اللہ کی مہر ہوتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ نیکیاں کرنے کے جو قوت ہوتی ہے اسے ختم ہو جائے، تو اس کے اندر سے نیکی کرنے کی قوت ختم ہو جائے، سمجھے اس کی دنیا آخرت کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج چاند نظر آئے گا تو مغرب سے پہلے ناخن، فالتو بال یا بال وغیرہ کٹوا دیں، ٹھیک ہے نا، یہ مستحب عمل ہے، حاجیوں کے ساتھ مشابہت والا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اجر بڑھا چڑھا کر دے دیں، بلکہ ہمارے بعض بڑوں نے لکھا ہے کہ جس کے ساتھ مشابہت ہو نا، اللہ اسی کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو حاجی کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے کہ حاجی بھی اپنے بال اور ناخن نہیں کٹواتے، ہم بھی اپنے بال اور ناخن نہیں کٹوائیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کل ہمارا حشر بھی حاجی کے ساتھ کروا دے۔ بہت علماء نے لکھا ہے کہ بندہ اس کام کو سنت سمجھ کر کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بے شک اس کے حالات جتنے مرضی کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ اسے حج نصیب کر دے۔ یہ مستحب عمل ہے، کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایسے کرے گا کیونکہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اللہ اس عمل کی برکت سے اسے حقیقت میں حج کرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم